السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شریک تھے جو نجد کی طرف ہوا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس آئے. واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کیکر کے درخت زیادہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے. صحابہ درختوں کے سائے کے تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے. اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں. جب ہم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا, اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی. پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے مجھ سے کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہ دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آ کر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہر اس قدم کے بدلے میں جو اس نے مسجد کی طرف اٹھایا 10 نیکیاں لکھتے ہیں. اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا عبادت کرنے والے کی طرح ہے اور گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر سے واپس لوٹنے تک نماز پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجلسوں کا حق ادا کیا کرو. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان میں کثرت سے کرو. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجلسوں کا حق ادا کیا کرو. اس میں سے ایک حق یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان میں کثرت سے کرو. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے, ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ غریب مہاجرین ہوں گے جن کو مشکل کاموں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا. ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں رہ جاتی تھی. انہیں زمین کے مختلف حصوں سے لا کر جمع کیا جائے گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں.
حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی۔ وہ انتڑیوں کی ارد و گرد اس طرح گھومے گا جیسا کہ چکی کا گدھا چکی کو گرد گھومتا ہے، یعنی جیسے جانور کو آٹے کی چکی چلانے کے لیے چکی کے چاروں طرف گھمایا جاتا ہے، اسی طرح یہ شخص ان انتڑیوں کے چاروں طرف گھومے گا۔ جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے، اس سے پوچھیں گے، یا فلاں تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے تھے اور بری باتوں سے ہم کو نہیں روکتے تھے؟ وہ جواب دے گا، میں تم کو اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا تھا، اور تمہیں بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خود نہیں کیا کرتا تھا، لیکن خود انہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لفظ انتڑیوں ہے نا؟ ہاں جی، انتڑیوں۔ اللہ حفاظت سے۔ آمین۔